اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی تعریف میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے۔ پیارے نبی کا ذکر پوری دنیا میں اونچا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے پیچھے، آپ کے مخالف بھی آپ کی امانت داری کی، آپ کے دیانت داری کی، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ کچھ لوگ ضدی اور ہٹ دھرم تھے، وہ لوگ اندر سے تو سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہے، اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں آپ کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد اتنا شرمیلا ہے کہ قرآنی لڑکیاں بھی اتنی شرمیلے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دشمن گواہی دیتے تھے آپ کے بارے میں، اللہ اکبر، کہ عبداللہ کے بیٹے تو وہ ہیں کہ آج تک کسی کو برا بلانے کا، کسی کو زبان سے گالی نہیں دی، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ دشمن گواہی دیتے، آپ کی تعریف کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہے، مسلمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہی آئیڈیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے فیصلے، دنیا کا کوئی بھی زندگی کا ایسا حصہ نہیں ہے جو آپ کا دنیا سے چھپا ہوا ہو۔ آدمی گھر سے باہر تو ہیرو ہوتا ہے، لیکن گھر میں زیرو ہوتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، آپ فرماتے تھے میری حرکات اور سکنات جو میں رات میں کروں اس کو دن کے اجالے میں بیان کرو، میں چھپ کر کروں تم چھتوں پر بیان کرو۔ آپ کی زندگی بے مثالی تھی، آپ گھر کے بھی ہیرو تھے، باہر کے بھی ہیرو تھے۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، کسی بیوی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، آپ کی برائی بیان نہیں کر سکتی۔ آپ اندر کے بھی ہیرو، آپ باہر کے بھی ہیرو۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، نبی کو مانتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ خوش نصیب تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ کر اپنے آپ پر جہنم کو حرام کر لیا تھا۔ نبی وہ ہیں جس نے اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا، وہ جنتی ہے۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اس لیے جنتی کہ انہوں نے نبی کو دیکھا، نبی پر ایمان لائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے اسی کی سیرت، اسی کی رفتار، اسی کی گفتار، اسی کا چال، اسی کی چلن، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں ہو باہر میں ہو، ہر حال میں ہمیں نبی کی زندگی پر عمل کرنا ہے، کھانے میں پینے میں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، نبی کا نوکر، نبی کا چاکر بن کر، نبی کی خدمت کی 10 سال۔ اور انس کی قسمت کا کیا کہنا ہے، انس کی ماں کا کیا کہنا ہے؟ ابھی انس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ماں نے خواہش کی، درخواست کی، دعا کہ اللہ اگر مجھے کوئی بیٹا عطا کیا تو میں محمد کا خادم بناؤں گی۔ یہی ساری چیزیں ہم میں اور آپ میں آنی چاہیے۔ اے اللہ اگر اولاد عطا کی تو نبی کا وارث بناؤں گے، قرآن و سنت کا وارث بناؤں گے۔ کیسی مائیں تھی کہ دعائیں کرتی ہیں کہ اگر اللہ تو نے بیٹا عطا کیا تو میں نبی کا خادم بناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ہیں، اولاد ہوتی ہے، بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بڑا ہو کر گاؤں کا چودھری بنے گا، پہلوان بنے گا، ہمارا سپورٹر بنے گا،
घर का मालिक बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन अनस की मां मिन्नत मानती है कि नबी का खादिम बनाऊंगी। तो हमें भी यही सोच रखनी चाहिए कि मैं नबी का, हमारी औलाद को हम नबी का खादिम बनाएंगे, दीन का खादिम बनाएंगे, कुरान और सुन्नत का सिपाही बनाएंगे। इन इरादों के साथ हमें यहां से उठना है। यही हमारी सीरत बयान करने का मकसद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुश्मन से बदला नहीं लिया, कभी किसी पर गुस्सा नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए बिला वजह। आप अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाते, पहुंचाते, लोग आपको उसके बदले में गालियां देते। याद रखो, ये सीरत हमें दर्स देती है कि हम जब अच्छा काम करेंगे दुनिया हमें निशाना बनाएगी, हमें बुरा भला कहेगी। नबी को बुरा भला कहा गया, आपको गालियां दी गई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, नमाज की हालत में आप पर ऊंट की ओजरी डाली गई। अल्लाहु अकबर। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खेल रही थी गलियों में, किसी ने आकर कहा कि तेरे बाबा को दुश्मनों ने मारा है, बेहोश पड़ा हुआ है। नन्ही सी फातिमा दौड़ती हुई, भागती हुई अपने बाप को देखती है कि दुश्मनों ने मारा है। नन्ही सी बेटी फातिमा आसमान की तरफ निगाह उठा कहती है, अल्लाह मेरे बाप को क्यों मारा है? आपने तो जिंदगी में किसी को बुरा भला नहीं किया है, किसी को बुरा भला भी नहीं कहा है। अल्लाह मेरे बाप का क्या कसूर है कि इसको इस कदर मारा गया है? अल्लाह मैंने तो उस दिन भी देखा कि मेरे बाबा जान नमाज पढ़ रहे थे, कुफ्फार और मुशरिकीन हाथ में रुमाल लेकर गले में दबा रहे थे, आपको तकलीफ दे रहे थे, फिर भी आप नमाज पढ़ते रहे। एक लफ्ज भी जुबान से दुश्मनों को न बद्दुआ दी, न बुरा लफ्ज कहा। याद रखें, जिन लोगों का मकसद ये हो कि दुनिया में अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए, दीन फैलाया जाए, उन लोगों को ऐसी तकलीफें और मुसीबतें दी जाती है, ताने दिए जाते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट और मंजर मकसूद होता है उससे हमें हटना नहीं चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अपने काम को करते जाएं। इसमें परेशानियां हैं, दुनिया में मुसीबतें हैं, लेकिन मरने के बाद भी दुनिया आपकी तारीख लिखेगी कि ऐसे नौजवान थे, ऐसे दाढ़ी वाली थे, जिस गली से गुजरते मर्द औरतें घरों में घुस जाती थी, उसका अदब व एहतराम करती थी। यही मकसद है सीरत बयान करने का कि हम अपनी ज़िंदगी सवारे नबी की सीरत को पढ़कर, सुनकर अपनी ज़िंदगी में हम अपने अखलाक व आदाब में हम बसाएं नबी की सीरत को। हज़रत फातिमा कहती है कि मेरे अब्बा ने तो आज तक किसी को बुरा भला नहीं कहा। ये नबी की चहती बेटी जो ये कहती है।